یہاں پر ایک لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے ماتحت ہم، تو پھر یہ ہماری تکلیفیں کیوں ہیں؟ میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں، مجھے تکلیف بھی پہنچتی ہے اور مجھے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ جو صفات اسماء اور وہ تجلیات وہ جو اس کے خصوصیتیں ہیں، تو مجھے تکلیفوں سے کیوں نہیں بچایا؟ بس اگر رحمان و رحیم شبہ انجا مشکل ادھر آیا کہ جب اس نے کہا کہ جب وہ رحمان و رحیم ہے وہ، تو پھر ہمارے لیے غم کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر غم تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہموم اور وہم و خوف و افکار و حاجات را بما راہ دا، تو پھر ان چیزوں کو کیوں راستہ دے دیا؟ غم کو، فکر کو، درد کو، بیماری کو، تو وہاں وہ رحمان الرحیم کدھر گئے؟ وہ اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو ان قدام مقتضائے رحمت اس، تو پھر یہ کون سا تقاضا ہے رحمت کا کہ مجھے درد بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیفیں بھی ہے اس دنیا میں وقت؟ بدانم اب آپ ایک مثال سمجھ لو، اگر پدر مشفق پسر را تادیب نہ کند، اگر مہربان باپ اپنے اولاد کو تادیب نہ کرے، اس کو ادب نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، تو کیا اولاد کو کچھ حاصل اچھائی ہو سکتا ہے؟ مثال وہ دے رہے تادیب نہ کند البتہ بر مقتضائے رحمت نہ رفت باشد، حالانکہ باپ بہت رحیم ہے اپنی اولاد کے بارے میں، سب سے زیادہ انسان رحیم اپنی اولاد کے بارے میں ہے، جو اپنے سے بھی زیادہ اس پہ رحیم ہے، لیکن سوال ادھر ہے کہ اس کو اگر تکلیف نہ دے، اگر پدر مشفق پہ سر تعدیب نہ کند البتہ بر مقتضائے رحمت نہ رفت باشد، وحال آن کے صورت تعدیب صورت عذاب است، اور باپ جو بھی کام بیٹے کے ساتھ کرتا ہے وہ عذاب ہے، اس کا عذاب کا ایک شکل ہے۔ استفل باید پرسید، آپ ایک بچے سے جا کے پوچھ لو کہ جب صبح اس کو مٹھے نیند سے شیرین خواب خرگوش سے اٹھاتا ہے کہ اٹھو آپ کا ٹائم ہے، فلاں مدرسے میں جانا ہے، فلاں علم کے لیے جانا ہے، استفل باید پرسید کہ ہرگاہ صبح برخیزد و اورا کشیدہ از اہل و مانوسات خود برآورد، اور وہ اپنے چیزوں کے ساتھ جو آرام ہے، آسائش ہے اور اس میں ہے، وہ اس میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے وہ نکال کر کے سردی گرمی جو بھی کچھ ہے اس میں کھینچ کر کے اس میدان میں لے آتا ہے، تو کیا یہ رحمت ہے؟ یہ رحمت کا تقاضا نہیں ہے۔ رحمت کا تقاضا ہے، اس کے رحیم ہے باپ اس کے اوپر، کہ اس کے لیے وہ رکھتا ہے۔ وہ بمکتب برد معلم، ادھر آگے جا کر کے استاد جی نے ایک ڈنڈا بھی ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ ادھر مشکل سے لایا اس کو، اور آگے اس نے ایک تعزیہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ چلاک ہاتھ میں اس کا، اس سائڈ پہ ہمارے قاری صاحبان کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ادھر ایک ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو بظاہر دیکھے تو عذاب ہے، غم ہے، تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے رحیمی ہے باپ کا اور استاد کا، صحیح ہے؟ تازانہ در دست و چین بر جبین، اور اس کا پیشانی بھی ایسا ہے استاد جی کا، وہ بھی ادھر سے ایسا کیا ہوا ہے اس نے۔ وہ گرفتہ نشستہ است و اورا فرصت نمی دیہت کے لمحہ بازی کنند، اور اس کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا ہے کہ وہ کھیلے یا استراحت نمایت یا وہ استراحت کرے۔ بعض چون اب اس بیچارے کے جمعے کے دن چھٹی ہے، ٹھیک، وہ جو شاگرد ہے نا جو ادھر سے مصیبتیں کاٹ کے آیا ہوا ہے گھر پہ، وہ جمعے کے دن، جمعے کے دن باپ اسے کہتا ہے کہ نائی سے سر ٹھیک کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، نماز کے لیے چلنا ہے۔ یہ اس کا نہ آرام کو چھوڑے گا اور نہ اس کو وہ کرنے دے گا، تو آپ کے خیال میں یہ رحیمی ہے اور یا اس کے ساتھ عذاب دشمنی ہے؟ وہ روز جمعہ ان محلق خلاصی یابد بحجام میں اسپارن، پہلے اس کو حجام کو دے، تا ناخن اورا بگیرن، منہ سر را بتراشد،
اس کا بال سر کا بنا باسون در خانہ بھی ہے از آب گرم غسل کند دہن، پھر اس کو پانی دے دیتا ہے، وہ چرکرا از بدن اوبو مالیدن کیسہ دور نمایت، اگر احیاناً اورا تخمہ وسوء ہضمی اگر اس درمیان میں اس کا مدرسے کے کھانے سے پیٹ خراب بھی ہو گیا تو پھر ایک کڑوی دوائی بھی ساتھ دے دے گا اس کا، وہ بھی ساتھ شامل کر دیتا ہے کہ یہ وہ طعام ازو بند نمایت، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیتے کہ اب تم نے یہ نہیں کھانا ہے، تمام خانہ رامی بینت، اور ادھر سے بچہ دیکھ رہا ہے کہ تمام گھر والے صحیح صحیح حلوے کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم نے نہیں کھانا ہے۔ اب یہ ہے رحیم، جس کے بعد اس کے لیے اس طرح رحم کوئی نہیں رکھتا جو کہ وہ باپ رکھتا ہے، لیکن باپ کا بالکل شکل ہی چینج ہے اس کے رویے کا کہ وہ نہ اس کو کھانا ہے۔ وہ اطعمہ لطیفہ، بڑے خوب طعام جو لطیف ہے، وہ اشرب لذیذہ میں خورن، وہ بڑے شربتیں پیتے ہیں، وہ آشامن اور وہ پی لیتے ہیں، وہ ان برائے یک لقمہ و یک جرہ محتاج میں بینت، یہ بیچارہ ادھر سے بستر سے ایک محتاج کی طرح اس کھانے کے اور اس شربتوں کی طرف دیکھ، مٹھاس کی طرف دیکھ، ہر چند فریاد میں کنت کسی گوشت بران نمی دیات، یہ بیچارہ جتنا چیخے مارے گھر میں سے کوئی رحیم نہیں ملتا اس کو کہ اس کو یہ درد کو دوا دے، ٹھیک۔ پس این صورت کمال عذاب ہے، پس اس کے صورت عذاب ہے، اس سارا کام کا جو ہے سارا، لیکن اندر در حقیقت عین رحمت ہے، مگر وہ حقیقت میں وہ عین رحمت ہے۔ ہر چند طفل ناقص العقل ہرگز نمی فہمت کہ ان ہم در حق او رحمت است، وہ جتنا احمق ہو بچہ، جتنا نادان ہو، جتنا بھی وہ نالاں ہو کہ میرے باپ میرے بارے میں کوئی رحم نہیں رکھتا، لیکن در حقیقت وہ اس دنیا سر زمین پر سب سے بہترین رحم والا ہے اس کے اوپر کہ اس کو کہیں لے جا رہا ہے۔ پس ہر چیز در عالم، پس اسی طرح ہر انسان کے ساتھ جو کچھ بھی محنت و بلاس، جو محنت ہے کہ آپ یہ تکلیف برداشت کرو اور یہ بلا برداشت کرو، یہ تکلیفیں اٹھاؤ، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اچھا رحمت یہ ہے، نعمت عسیٰ ان تکرہوا شیئا، بہت قرآن فرماتے ہیں تم بہت ساری چیزوں سے کراہیت کرتے ہو لیکن وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بہت ساری چیزوں سے تم اچھا نہیں سمجھتے ہو اپنے لیے، وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور وہ عسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ایسا چیزیں ہیں کہ جو تم بڑے حرص کے ساتھ اس کو چاہتے ہو، وہو شر، در حقیقت میں میرے پاس وہ تمہارے لیے شر ہے، واللہ یعلم، صرف فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ سمجھ دانا ہے، تم نہیں سمجھتے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کو پہچاننے کے لیے قرآن میں لایا کہ وہ اولو العزم نبی ہے، اور ایک آدمی وہ کام کرتا ہے جو بظاہر عذاب نظر آتا ہے اور وہ عذاب میں آتا ہے، اور اولو العزم نبی جو ہے اس کا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر را برائے عبرت درین مقام کافی و شافی ہے، اس مقام کے لیے اگر آپ اس پہ غور کریں، حضرت خضر علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر اس قصے پر آپ غور کریں تو اس سوالوں کے لیے وہ تمام کا تمام شافی اور کافی ہے، جائے کہ ان قسم پیغمبر اولو العزم را کہ آپ سب اس پر غور کرو کہ اولو العزم پیغمبر را اسرار بعض افعال الہی واضح نشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کاموں کا جو اندر اس کی حقیقت ہے اولو العزم نبی پر واضح نہیں ہوا، وہ اولو العزم نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ افعال جس میں بظاہر وہ دشمنی نظر آ رہا ہے اور اندر سے اس کا خیر ہے، اللہ کا حکم ہے،
تو این قسم پیغمبری اولو العزم اسرار بعض از افعال الہی واضح نشد و با حضرت خضر علیہ السلام دران فعال انکار پیش آمد. اس حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں سے اولو العزم پیغمبر انکاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیگر آن رہا کہ ہنوز کشف ظواہر عالم میسر نیز. تو آپ سوچ لو ذرا کہ دنیا کے کاموں میں جب تک آپ کو ابھی تک ظاہر چیزوں کو کشف کرنے کا علم نہیں ہے، اس کی حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے تو وہ جو کام بڑی بڑی ہے، وہ اسرار ہے آخرت کے، وہ آپ پر کیسے منکشف ہو جائیں گے؟ کیا فعال بکار پیش آمد. دیگر آن رہا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ذرا سوچ ادھر سمجھنے کہ ہنوز کشف ظواہر عالم میسر نہیں. جو عالم ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہے، آپ کو اس کی حقیقتوں کا ابھی تک کشف نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، آپ پر منکشف نہیں ہوا، آپ کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتہ چلتا ہے آپ کو. تو حکمت ہائی او تعالیٰ دریافتن چی امکان بسبیل عام و خاص آن کے اورا رحیم مطلق و رحمان بر حق اعتقاد کنن. تو یہ جو رحیم اور رحمان کا ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے اس کو کہ وہ کیا حکمتیں ہے اور کیا ہے. مثل طفل ناقص عقل، جیسا وہ چھوٹا بچہ ناقص العقل جو ہے، ناعقبت بین، جس کو آنے والے دنوں کا آخر نتیجے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، بچہ ہے، کم عقل ہے، نشناست ہر چندان طفل جہد می کنن ہرگز بے توجہ تہذیب و تادیب والدین نمی برد. جتنا بھی وہ سوچ سکتا ہے وہ اس حکمتوں کے رحم کے والدین کے اور استادوں کے اس رحم کو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے اور وہ اسے بھاگتا ہے. صحیح؟ چندان طفل وہ طفل جتنا بھی کوشش کرے دانش کی چیز ہے کہ در دنیا و آخرت بل خلق میں رسد 4 قسم است. اسی طرح جو چیزیں دنیا اور آخرت میں لوگوں کو مل جاتے ہیں وہ بھی 4 قسم ہے. اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے. یہ تو ہو گئی بات یہاں تک رحمان الرحیم کے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پر پھر بات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ تعالی علیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين. يا أرحم الراحمين.